بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ سب سے بڑا کارساز ہے۔ تو جناب آج جو سب سے بری خبر ہے، جو کہ جس نے پوری قوم کا سر شرم سے جھکا دیا ہے، وہ ظلم ہے جو جمشید دستی کے اوپر کیا گیا ہے۔ اور ڈائریکٹلی اگر کرتے جمشید دستی پہ تو تب بھی وہ جو ہے قابل قبول تو تب بھی نہیں ہوتا کہ آپ ایک انسان کی عزت نفس مجروح کر دیں، اس کی سیلف اسٹیم کا خیال نہ کریں اور لوگوں کو دھمکیاں دیں کہ جو ریاست ہے وہ ماں کے جیسی تب ہوتی ہے جب آپ اس کے مطابق چلیں۔ یعنی آپ چند لوگوں کی ریاست کو، اگر چند لوگوں کی طاقت کو اگر ریاست کا نام دیتے ہیں، اور وہ بھی ایسے افراد جن کے لیے اس ملک میں رہنے کا مقصد صرف پیسے اکٹھے کرنا، صرف اپنی اولادوں کو جو ہے وہ باہر بھیجنا ہو، تو ایسے لوگوں کو اگر ہم کہیں کہ یہ ریاست ہے جو انصاف قائم نہیں کر سکتی، اور جو انہوں نے جس طرح رو رو کے جو ہے وہ ایک ویڈیو جو ہے جاری کی ہے، ویڈیو پیغام جاری کیا ہے، اس پہ کچھ لوگ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ سچ ہے، یعنی ان کو، میں کوئی گالی نہیں دینا چاہتا لیکن ان کو شرم آنی چاہیے، کوئی اپنی بیوی کے متعلق، اور وہ بھی وہ بتا رہے ہیں کہ وہ یعنی پختون وائف ہے ان کی، تو اس کے متعلق یہ کہنا کہ ایجنسیز نے آ کے 200 کے قریب بندے آئے ہیں، انہوں نے جب دیکھا کہ انہوں نے ویڈیو صاف ظاہر ہے آج کل کیمرہ ان کے پاس ہوتا ہے، تو جب آپ کسی کے پاس جاتے تو وہ ایک کیمرے سے آپ کی ویڈیو بناتے ہیں، اور آپ وہاں پہ جناب اپنا اس طرح سے گنڈوں کی طرح، یعنی ایجنسیز کے لوگ جن کا کام لا اینڈ آرڈر قائم کرنا ہوتا ہے، وہ جب کسی کے گھروں میں داخل ہو، بہو بیٹیوں کی عزت اچھالے، اور یہاں تک کہ اس کی بیوی کو برہنہ کیا گیا، دھکے دیے گئے، اور 3 گھنٹے تک ان کے بچوں کو ہراساں کیا گیا، حالانکہ عدالت سے ان کو جو ہے ضمانت قبل از گرفتاری ملی ہوئی ہے، اور یہاں پر جو ہے عدالت جو ہے وہ میرے خیال میں سو رہی ہے یا کیا کر رہی ہے۔ تو بہرحال عدالت کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے وہ لفافے، یا جن کو کل تک کچھ صحافیوں کو ہم سمجھتے رہے ہیں، لیکن یہ سہیل وڑائے صاحب کا آج کا کالم اگر آپ نے پڑھا ہو تو سہیل وڑائے جو ہے یہ تو خیر شروع سے ہی ایک بیہودہ شخص ہے۔ اس کی جو ہے نا وہ کھڑے ہونا کے بعد لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں کہ یہ جو جمہوریت کا علمبردار ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اس کی گفتگو، آپ انسان کی گفتگو سے، اس کے چہرے سے، اس کے جیسچر سے اور اس کے معاملات زندگی سے حساب لگا لیتے ہیں کہ یہ شخص کس قسم کا ہے۔ اور میں شروع سے اس شخص کو کرپٹ ہی سمجھتا ہوں، یہ اشرافیہ کی گود میں پلنے والا ہے، اور بلکہ اس کو کہیں کہ یہ اس کا کون سا یہ جمہوریت کا لمبردار بنتا ہے، اور یہاں پہ یہ بتا کیا رہا ہے، یعنی قاضی صاحب کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ کی دھمکیاں دے رہا ہے کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کا حکم کون مانے گا، آپ کے اوپر چڑھائی کر دی جائے گی، باقی تو لوگوں کے پاس پیسے تھے، آپ کے پاس پیسے بھی نہیں ہوں گے، اور یہاں تک کہ ہمیں جنت ملے یا نہ ملے لیکن ہم نے ریاست کو بچانا۔ کون سی ریاست؟ وہ ریاست جو تمہیں نوازتی ہے، جو تم جیسے چمچوں کو، لفافوں کو نوازتی ہے، جو جاوید چودھری جیسے بغیرت شخص کو نوازتی ہے، جو یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان کو مرڈر کر دیا جائے شیخ مجیب الرحمان کی طرح، تب ملک کے معاملات ٹھیک ہوں گے۔ اور ادھر سے جناب انصار عباسی صاحب، ان کی خیر میں کسی دور میں عزت کرتا تھا کہ بڑی جناب انہوں نے وہ دین کا نام لے کے، اللہ نبی کا نام لے کے بات شروع کرتے تھے، اسلام کی جو ہے وہ کوٹ کرتے تھے، اسلام کے جو ایونٹس کو، واقعات کو، لیکن یہ کہتے ہیں اس کو منافقت، اور یہ ہوتے ہیں وہ منافق لوگ کہ اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر الیکشن کس سے منصفی چاہیں، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر الیکشن میں صاف اینڈ شفاف الیکشن جو کہ ہر قوم کا حق ہوتا ہے، وہ جس کو بھی الیکٹ کر لے گی، اگر وہ آ جائے گی تو پھر ہمیں جو ہے پھانسیاں دی جائیں گی۔ اگر عمران خان یہ کہتے ہیں کہ وہ صحیح بھی ہیں، وہ انتقام نہیں لیں گے، تو ان کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہیں گے کہ آپ جناب ان کو یاد دلائیں گے۔ تو کیا آپ کا خیال ہے کہ آپ نے یہ جو عورتوں پہ ہاتھ ڈالا ہے، جنہوں نے آرڈر لیے ہیں، اور کہتے ہیں اوپر سے آرڈر آیا، اوپر سے کس کا آرڈر آیا ہے؟ تو ان سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ تو ایسا وزیر اعظم ہمیں عمران خان کی صورت میں بھی درکار نہیں ہوگا، جو ہاں فوج کے ساتھ، ہم نہیں کہتے کہ فوج کے ساتھ کچھ کیا جائے، لیکن ان کے جرنیل جن کے کہنے پر یہ فسطائیت کا کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور وہ بریگیڈیئر جو ٹویٹ کر کے یا جو میسجنگ کر کے یا جو اخبارات میں بیان دیتے ہیں کہ ریاست ماں کے جیسی تب ہوتی ہے جب، یعنی آپ اس کے پیروں میں
لیٹ جائیں، اس کے بوٹ چاٹیں، اور وہ سچ کے بولے جھوٹ بولے، آپ اس کی بات کو مانتے جائیں، تو ایسی ریاست کو ہم تسلیم نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کی بجائے ہمارے اوپر امریکی حاکمیت کو مسلط کرنا چاہتی ہے۔ تو ایسی ریاست پہ، ایسے لوگوں پہ، ایسے طاقتور لوگوں پہ تف، کیونکہ یہ طاقتور نہیں، یہ شیطان لوگ ہیں۔ اور دوسری بات جو ہے ان کی انصار عباسی صاحب کی، وہ دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ الیکشن، اب دوسرے پہ یہ سٹانس لے رہے ہیں کیونکہ تنقید ہو رہی ہے نا، تو کہتے ہیں اور اگر آپ نے دوسرے طریقے سے یعنی دھاندلی کر کے الیکشن جو جتوائے تو پھر جو ہے، اور صاف ان کو نظر آ رہا ہے کہ اس کو مانے گا کوئی نہیں۔ اور ادھر سے سہیل وڑائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر قاضی صاحب آپ نے فیصلہ جو جیسے آپ نے کہہ دیا ہے کہ ٹکٹس جو ہے وہ عمران خان کی طرف اشارہ ہے کہ وہ خود دیں گے، وہ کس کو دینا چاہتے ہیں، یعنی ان کا مقصد ہے کہ ٹکٹ بھی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ڈیسائیڈ کریں کہ پی ٹی اے کے کس کس بندے کو ٹکٹ دینا ہے۔ تو یہ ہیں جناب جمہوریت کے علمبردار۔ اور پھر انہوں نے ساتھ یہ کہا ہے دوسرے جو انصار، یہی سہیل وڑائے صاحب، کہ آپ کی طرف توپوں کا یعنی دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں کہ اگر قاضی صاحب آپ نے کچھ ایسا کیا تو یہ توپیں آپ پر چڑھ جائیں گی، اس پہ عمل درآمد کون کرائے گا؟ تو اس کا میں جناب آپ کو بہت آسان سا حل بتا دیتا ہوں کہ اس کا حل یہ ہے کہ عوام تو پہلے ہی آپ کو مسترد کر چکی ہے، نہ صرف نون لیگ کو بلکہ تمام جماعتوں کو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر اس کرپٹ شخص کو جو باطل کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو اس لیے قاضی صاحب آپ حوصلہ رکھیں، اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ خدا کو جواب دے، اور اس نے تو یہاں تک کہہ دیا جنت ملے نہ ملے، یعنی نعوذ باللہ، یعنی اس شخص کو شاید آخرت پہ یقین ہی نہیں ہے، ملے نہ ملے تو یہ صرف ڈرامہ لگا رہا ہے، کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ مجھے پتہ نہیں میں مسلمان ہی نہیں ہوں۔ تو ایسے لوگ جو ہے صرف نام کے مسلمان ہوتے ہیں، جیسے اقبال نے کہا تھا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل۔